تصوف کے متعلق اگر آپ نے پوچھا ہے تو یہ تصوف جو ہے اس پہ مختصر ہی میں بول کے اسی پہ اکتفا کروں گا، اس وقت کا یہ تقاضا ہے، ورنہ تصوف تو بہت ایک وسیع و عریض سبجیکٹ کا نام ہے۔ پورا قرآن تصوف ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک سارا تصوف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا پر تشریف لائے تو ساتھ تصوف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تصوف کو عام کیا۔ تو یہ تصوف ہے کیا؟ یہی جو اسلام ہے، یہ اسی کی روح کا نام تصوف ہے۔ اسلام ہی تصوف ہے۔ جب ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہمیں لذات باطنیہ حاصل ہوتی ہیں، اس کا نام تصوف ہے۔ اگر ہم تصوف پر عمل کریں گے، یعنی شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے، اس کے نتیجے میں جو ہمیں کامیابیاں اور فلاح ملے گی، ظاہری نہیں بلکہ باطنی، ظاہری تو ملتی ہے، اخروی بھی ملتی ہے، لیکن جو باطنی ہمیں فلاح ملتی ہے، لعلکم تفلحون کا جو مقام، اس کا جو ریئل، اس کا جو جوس ہے، وہ فلاح، وہ جو لعلکم تفلحون کا جو اصل جوس اور جو نقطہ اور جو پوائنٹ ہے، وہ جو ہے وہ تصوف ہے۔ تو اسی اسلام کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کا باطن یعنی تصوف کو حاصل کرنا۔ تو یہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اور اس میں پھر آگے درجات ہیں۔ داتا صاحب نے کہا نہ بزور نہ بزر نہ بزاری میں آیت کہ یہ زور اور زار اور رونے دھونے سے یہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ مولانا روم نے کہا کہ داد حق را قابلیت شرط نیست، کہ داد حق کے لیے قابل ہونا ضروری نہیں، جس کو اللہ پاک پسند کر لے اس کو یہ تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ باقی میں نے کہا تصوف تو ایک گہرا سمندر ہے، اس پہ تو مجھے 28 سال ہو گئے ہیں بولتے ہوئے، اسی پہ بول رہا ہوں۔ تو یہ اس پہ تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ بھی تصوف میں ہی ہے، یعنی اس کا ایک ظاہر اور باطنی اس کا پہلو جو میں نے اجاگر کیا، پھر سیرت لکھی ہے، پھر مولانا روم کی شرح لکھی ہے، تو سارا تصوف ہی تصوف ہے۔ اور یہ صوفیوں کا کام ہے۔ اور صوفی کون ہے؟ جو اتنا صاف ہو جائے کہ صاف کرنے کے قابل ٹھہر جائے، وہ صوفی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا خط پڑ جائے کسی کی داڑھی کا تو اس کو صوفی بلانا شروع کر دیتے۔ اللہ کے صوفی اللہ کے ولی کو کہتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی جس نے اپنے من کی، تن کی صفائی کی، اور اس مقام پہ پہنچا کہ جو اس سے ملتے ہیں ان کی صفائی کر کے، ان کو پاک پوتر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ تو یہ صوفی کا کمال ہے، اور اس کو صاحب تصوف کہتے ہیں۔ یہ صاحب ذکر ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ ایسے صوفیوں سے سوال کرو، ایسے علماء حق سے سوال کرو جو علماء ربانیین میں سے ہوں اور متصوف ہوں، اور جن کی قلوب و اذہان اللہ کے ذکر سے تر بتر رہتے ہوئے دل کی روشنی یوں نکلتی ہو کہ ہر عقدہ کشائی ہوتی ہو، گویا وہ عقدہ کشا جو ہے وہی صوفی ہے۔ تو تصوف جو ہے یہ محبت کا نام ہے۔ پھر جو ہم نے محبت مشن شروع کیا، اصل میں ریئلی یہ بھی ایک جو مسٹسزم کا یہ ہمارا مشن ہے، یہ صوفیزم کا مشن ہے، یہ تصوف کا مشن ہے، اور یہ جو محبت مشن ہے اس کا بھی معنی یہی ہے۔ محبت مشن کا بھی معنی یہی ہے۔ اس میں ہر مسلک کو، ہر مذہب کا بندہ شامل ہے، ہر رنگ اور ہر نسل کا بندہ شامل ہے۔ یہاں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے۔ البتہ یہی تصوف کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جو بندہ جہاں پہ منسلک ہو، وہ اپنے اس مرشد کامل کے اندر اس طرح محو ہو جائے کہ اسی میں اتنا اس کو انہماک حاصل ہو، اتنا اس میں وہ ڈوب جائے، اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز اور نظر نہ آئے، تاکہ اس کی اپنا جو اپنا دل ہے وہ اللہ کے لیے تیار ہو جائے کہ اب اس میں اللہ کا نور آیا چاہتا ہے۔ تو وہ تب ہی ہوگا کہ جب وہ فناف شیخ کی منزلیں طے کرے گا۔ فناف شیخ یوں نہیں ہوتا کہ بندہ ہر طرف دیکھتا بھی رہے اور کہے کہ میری بڑی محبت ہے، میں بڑا عاشق ہوں۔ وہ عاشق جو ہے وہ محبوب کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا۔ مرید کامل وہ ہے، مرید مخلص وہ ہے جو مرشد کامل میں یوں محو ہو کہ اس کے علاوہ اس کی کہیں نگاہ نہ اٹھ سکے، تا وقت کہ اس کو فنائیت در شیخ حاصل ہو۔ اور فنائیت در شیخ جو ہے فنائیت در رسول تک پہنچاتی ہے، فنائیت در رسول تک پہنچاتی ہے،
فنائیت در رسول میں ہی اللہ کا نور موج زن ہے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے صوفیوں کا، علماء حق کا، اولیاء پاک کا اور اہل بیت پاک کا، جو اہل بیت اطہار سے، اصحابہ کرام سے چلتا ہوا نیچے آ رہا ہے۔ یہی اسلام، یہی تصوف، یہی اسلام پہ عمل کرنے سے لذات دروں کا حاصل ہونا، دل کو تسکین ملنا، اور پھر فیض عالم بننا، فیض عالم بننا، یہ سب اسلام کا ہی رنگ ہے، جس اسلام پہ عمل کر کے، شریعت مطہرہ کو اپنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پہنچتے ہیں۔ حضور پر نور کی غلامی یہ رنگ تصوف پھر عطا کرتی ہے مرشد کی وساطت سے۔ تو اسلام پہ عمل کیا، یہ تصوف، اس کے نتیجے میں جو اللہ پاک نے درجات عطا کی اس کا نام ہے تصوف۔ اب تصوف کے پھر اگلے اپنے درجات ہیں، کوئی کس درجے میں ہے، کوئی کس درجے میں ہے، کوئی صف اول میں، کوئی دوم میں، کوئی سوم میں، اس کے اپنے پھر اپنے درجات ہیں۔ بہرحال سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ غوث کتب اورے اورے عاشق جان اگیرے ہو، غوث کتب اورے عاشق جان اگیرے ہو۔ تو کلندریہ جو مشرب ہے پھر تصوف کے رنگوں میں ایک رنگ کلندر، وہ جو کلندریہ مشرب ہے، وہ جو سلسلہ ہے، یہ بھی تصوف میں سے ایک شاخ ہے۔ اور اس کا پھر رنگ یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی ایک عشق پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ جس طالب کو پکڑتا ہے بس اس کو پھر صحیح کنٹرول اور قابو میں رکھتا ہے، اور اس قابل بنا کے چھوڑتا ہے کہ یہ ایک ہیرا بن جائے اور کسی کے کام آ جائے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، وہی اسلام پھیلے، اسلام کا نور یعنی تصوف پھیلے، اور اس سے معاشرے میں امن پھیلے اور محبت عام ہو، اور تاکہ پھر محبت مشن کا جو اصل مقصد ہے وہ اجاگر ہو جائے۔